عمران خان کے انتہائی قریبی دوست محمد بن سلمان بالآخر میدان کے اندر آ ہی گئے ہیں اور انہوں نے عمران خان کی مدد کرنے کا بھی اتنا بڑا فیصلہ کر لیا ہے کہ پوری پاکستانی قوم کو اسپیشلی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والوں کو سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ بالآخر اب مشکل وقت گزرنے جا رہا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اب صرف نہ صرف سعودی عرب بلکہ دوسرے جو عرب ممالک ہیں اسپیشلی طور پر ان کے کیونکہ جو سفیر تھے وہ ایک ایک پل کی رپورٹ دے رہے تھے کہ جی اس وقت پاکستان کے اندر سچویشن کیا چل رہی ہے، پاکستان کی پولیٹیکل کون سی پارٹی آگے جا رہی ہے، کون سی پولیٹیکل پارٹی کو پاکستانی عوام ریجیکٹ کر رہی ہے، کون سی پارٹی جو ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے، کون سی پارٹی کمزور ہو رہی ہے۔ ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر جو سفارت خانے ہیں چاہے وہ عرب ریاستوں کے ہیں، چاہے وہ امریکہ کے ہوں، چاہے وہ آسٹریلیا کے ہوں، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں، وہ سارے رپورٹس بھیج رہے ہوتے ہیں اور اس وقت جو سعودی عرب رپورٹس جاتی رہی ہیں ان کے بڑے مثبت نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میڈیم حکومت کے دوران سعودی عرب نے 2-3 بار کہا تھا، چائنا نے 2-3 بار کہا تھا کہ ہم پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر پیسہ لانا چاہتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو بے روزگاری سے نجات دلوانا چاہتے ہیں، غربت سے نجات دلوانا چاہتے ہیں، یہاں کی بجلی کی کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر گیس کی، چینی کی، آٹے کی کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر پیسہ پھینکنا چاہتے ہیں ہم، مگر صرف ایک شرط ہے ہماری کہ اپنے ملک کے اندر امن لے کر آؤ، اپنے ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام کو ختم کرو، پاکستان کے اندر ایک جو جمہوری نظام ہے اس کو چالو کرو، پاکستان کے اندر ایک سیاسی پارٹی الیکشن کے ذریعے آئے اور پھر پاکستان کو آگے لے کر چلے۔ تو یہ جب سب کچھ کر لو گے، پاکستان کے اندر یہ 2 کام کر لو گے، امن والا اور پولیٹیکل سٹیبلٹی والا، تو اس کے بعد ہم پاکستان کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر انویسٹمنٹ کریں گے۔ اور آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہوگا کہ اس وقت پی ڈی ایم حکومت نے بڑا ناچ کے ڈھول پیٹے تھے، اپنے پاؤں توڑ لیے تھے کہ جی یہ دیکھیے جی سعودی عرب پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، چائنا پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، مگر پی ڈی ایم حکومت نے قوم کو یہ نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے 2 شرطیں رکھی کہ ایک تو اپنے ملک کے اندر امن لے کرو اور دوسرا اپنے ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام کو ختم کرو۔ آپ کو چائنا کی وہ دھمکی بھی ہے، چائنا کا وہ آپ کو بڑا سخت جواب بھی یاد ہوگا کہ جب میاں شہباز شریف بطور وزیر اعظم چائنا گئے تھے تو چائنا کی یہ روایت ہے کہ پاکستان کے جب بھی وہاں پر وزیر اعظم جاتے ہیں، جب بھی وزیر جاتے ہیں، وفاقی وزیر جاتے ہیں، بڑی شخصیات جاتی ہیں، وہ ان کو بڑے تحفے دیتے ہیں، وہ بڑی ان کی عزت دیتے ہیں، بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں، بڑا پیار دیتے ہیں۔ مگر فرسٹ ٹائم پاکستان اور چائنا کی تاریخ میں ایسا ہوا تھا کہ ہمارا وزیر اعظم شہباز شریف چائنا گیا تھا اور چائنا سے واپسی کے اوپر وہ صرف ایک بیان لے کر آیا تھا، وہ صرف ایک وارننگ لے کر آیا تھا، کیونکہ چائنا نے ان کو یہ وارننگ دے کر بھیج دیا تھا کہ اپنے ملک کے اندر جا کر سیاسی عدم استحکام کو ختم کرو، اپنے ملک کے اندر بدامنی کو ختم کرو، تبھی ہم تمہاری بات سنیں گے، تبھی ہم وہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے۔ اب ایک سچویشن یہ چل رہی ہے اور دوسری جانب کیا ہو رہا ہے جی، ہماری پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں جو ڈیلیں کرتی ہیں، جو پاؤں پڑتی ہیں، جو گھٹنے پکڑتی ہیں، جو سمجھوتے کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری عزت تک لے لو لیکن آپ ہمیں یہاں کا حکمران بنا دو، آپ یہاں کی جو حکمرانی ہے وہ ہمارے نام کر دو، وہ اب ریوڑیوں کی طرح ایک دوسرے کو جو سیٹیں ہیں وہ بانٹتے پھر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کو کوئی سیٹیں دینے کی کوشش کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی کو سیٹیں دینے کی کوشش کر رہی ہے، نون لیگ مولانا فضل الرحمان کو سیٹیں دے رہی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سیٹیں دے رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی نہ کسی طرح ختم کیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کو کسی نہ کسی طرح دیوار سے لگایا جائے، پاکستان تحریک انصاف کو کسی نہ کسی طرح بالکل صفائی ہستی سے مٹا دیا جائے اور الیکشن کے اندر یہ کوئی ایک سیٹ نہ جیت سکیں، یہ کسی ایک جگہ کے اوپر مؤثر طریقے سے اپنی سیاسی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ نہ کر سکیں، مگر ان سب چیزوں کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ قدرت کے فیصلے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے حق میں آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اب کچھ اور ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ جن باتوں کو دیکھ کر سن کر یہ لگنے لگا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کے جو اندھیرے تھے، جو مایوسیوں کے اندھیرے تھے، جو پریشانیوں کے اندھیرے تھے، وہ چھٹتے نظر آ رہے ہیں، ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے روشنی کے کرن نظر آ رہی ہے۔ کچھ ایسی چیزیں میرے پاس آئی ہیں، اعداد و شمار میرے پاس کچھ خبریں سامنے ہیں جو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، مگر اس سے پہلے ہم سب کو ہمیشہ کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر، پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس سے پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتی ہے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہمیشہ کی طرح اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا، کیونکہ جب زیادہ سارے مسلمان کوئی دعا کرتے ہیں اور آمین کہتے ہیں تو وہ دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ میں خوشکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل بگا فیکٹس۔ ناظرین اگر سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں پھر رہی ہیں، نام نہاد سیاسی جماعتیں، ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام ہے، یہ اس وقت ان کی بڑی کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ ایک جانب یہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہیں، ایک جانب یہ ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک جانب یہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، ایک جانب یہ ایک دوسرے کو نیچا کر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری جانب یہ سیٹوں کے اوپر ایڈجسٹمنٹ کرنے کے حوالے سے بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا آصف علی زرداری نے بیان دیا تھا کہ ہم نواز شریف کو کسی صورت وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، جبکہ دوسری جانب نواز شریف کا جب استقبال کیا گیا، نواز شریف جب وطن واپس آیا، مینار پاکستان کے اوپر نواز شریف نے جب جلسہ کیا تھا تو اس میں مولانا فضل الرحمان کا نہ ایک جھنڈا نظر آیا، نہ ہی مولانا فضل الرحمان کا کارکن نظر آیا، اور نہ ہی مولانا فضل الرحمان کا کوئی اہم رہنما اس موقع کے اوپر نظر آیا تھا، جس کے بعد یہ بات کلیئر ہو گئی تھی کہ اب مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان، نون لیگ کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، اور یہ مل کر
عمران خان کو شکست نہیں دے پائے تھے، تو اب سوچئے کہ جب یہ علیحدہ علیحدہ ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے گلے کر رہے ہیں، شکوے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں، تو پھر بھلا یہ کیسے عمران خان کو شکست دے پائیں گے یا عمران خان کو نیچا دکھا پائیں گے؟ لیکن دوسری ہی جانب جو ہمارا میڈیا ہے، ٹھکڑ میڈیا، 2 نمبر میڈیا، ہمارا ٹٹو میڈیا، جو ہمیشہ 2 ٹکوں کے عوض بک جاتا ہے، ہڈی ان کو دے دو تو وہ بک جاتا ہے، ایک مرتبہ پھر سارا میڈیا نہیں، یہ جو کچھ مخصوص چینلز ہیں، مخصوص اینکرز ہیں، مخصوص صحافی ہیں، مخصوص تجزیہ نگار ہیں، وہ آپ بھی ان کو بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، میں بھی ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، پورے پاکستان کے بچے تک ان کی آواز پہنچی ہوئی ہے، پاکستان کا بچہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ 2 نمبر قسم کے لوگ ہیں، ٹٹو لوگ ہیں، یہ پاکستانی عوام کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ وہ میڈیا کے اوپر دن رات بیٹھ کر یہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی ایک زمانہ تھا کہ جب نواز شریف پاکستان کے اندر نہیں تھا اور پھر پاکستان کے اندر الیکشن ہو گئے تھے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی جو بی بی محترمہ بے نظیر بھٹو تھی، اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، وہ پاکستان میں نہیں تھی تو الیکشن ہو گیا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ جب آصف علی زرداری پاکستان کے اندر نہیں تھا تو الیکشن ہو گیا تھا، تو ان کی پارٹیاں بڑی سیٹیں لے گئی تھیں، ان کی پارٹیاں جیت گئی تھیں، ان کی پارٹیاں بڑی آگے چلی گئی تھیں، تو آج یہ پاکستان کے اندر ہیں، آج حالات بدل گئے ہیں، اور نواز شریف اور آصف علی زرداری ہیں یا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید تھیں، جب وہ پاکستان کے اندر ہوا کرتے تھے تو ان کی الیکشن کی سچویشن اور ہوتی تھی، باہر ہوتے تھے تو الیکشن کی سچویشن اور ہوتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اب لوگ ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور عمران خان جیل میں پڑا ہوا ہے، یہ بھلا کہاں جیت پائے گا، اس کی پارٹی تتر بتر ہو گئی، اس کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اس کے رہنما جو ہیں وہ اب تک پچھلے کئی مہینوں سے مختلف علاقوں کے اندر روپوش ہیں، ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، تو یہ تو ختم ہو گئی ہے، یہ تو بالکل تتر بتر ہو گئی ہے، تو بالکل ٹوٹ چکی ہے، اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اب اس کا کوئی مستقبل میں نام نہیں لے گا۔ یہ باتیں ہمارے تجزیہ نگار اور ہمارے 2 ٹکے کے ہڈی منہ میں لے کر جو اینکر ہیں 10 ارب کی، جو ان کو ہڈی دی گئی تھی، وہ ہڈی لے کر دن رات یہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں، مگر حقیقت یہ نہیں ہے، گراؤنڈ ریالٹی یہ نہیں ہے۔ پاکستانی عوام بڑی اچھے طریقے سے جانتی ہے، انٹرنیشنل میڈیا بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے، پوری دنیا کے جو سفارت خانے ہیں، سفارتکار ہیں اسلام آباد کے اندر، وہ بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تو سینسرشپ چل رہی ہے، یہاں پر تو ون سائیڈڈ کھیل چل رہی ہے، ون سائیڈڈ گیم چل رہی ہے کہ جی ایک ہی پارٹی کو، ایک ہی شخص کو آپ بڑا چڑھا کر پیش کرو، اور جو مقبول ترین لیڈر ہے، مقبول ترین سیاسی پارٹی ہے، اس کو آپ نیچا دکھانے کی کوشش کرو، تو وہ تو رپورٹیں بھیج رہے ہیں، اور ان رپورٹوں کا بڑا مثبت جواب بھی آ رہا ہے، ان رپورٹوں کی بڑی مثبت جو سچویشن ہے وہ بھی اس وقت بنی ہوئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بلے کا جو نشان ہے، اگر وہ الیکشن کے اندر پیپر کے اوپر ہوا تو اس کو ہرانا ناممکن ہے ان لوگوں کے لیے۔ یہ آج تک کے سارے سرویز بھی بتا چکے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی بتا چکا ہے، پاکستانی میڈیا بھی بار بار یہ بات کنفرم کر چکا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی سیاسی جماعت اس وقت بھی جیت سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف ہے، جو 3/3 اکثریت لے کر پاکستان کے اندر اپنی جو ایک مرتبہ پھر سے حکومت ہے اس کو بنانے کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اصل دشمن کون ہے، یہ بات بڑی آپ نے توجہ سے سننی ہے کہ پاکستان کے اصل دشمن کون ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیے، ایک جانب ہماری سپریم کورٹ نے باقاعدہ طور پر جو ہمارے انتہائی معزز، انتہائی قابل احترام پورے پاکستان کا فخر ہیں، ہماری چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ ہے اور اس کو اناؤنس کرنے کے حوالے سے کام شروع کیا۔ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کروائی گئی، صدر پاکستان کو ایوان صدر کے اندر جا کر ملاقات کی گئی، ان کو راضی کیا گیا، اور پھر الیکشن کی ڈیٹ سامنے آتے ساتھ ہی جو پاکستان کی سٹاک ایکسچینج تھی آسمان پر پہنچ گئی، یکدم یکمشت پاکستان کے اندر ڈالر 3 روپے سستا ہو گیا، اس کی قدر کے اندر 3 روپے تک کی کمی ہو گئی، اور یہ یعنی کہ جو استحکام آ رہا تھا پاکستان کے اندر، یا پاکستان کے اندر آپ ایسا کیجئے کہ جو غیر یقینی صورتحال تھی جب وہ ختم ہو رہی تھی، تو دیکھیں کس طرح سے تبدیلی، مؤثر تبدیلی سامنے آئی پاکستان کی معیشت کے اندر بھی، ڈالر کی قدر کے اندر بھی۔ مگر پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جی جو اسپیکر قومی اسمبلی تھے اثر کیسد کو گرفتار کر لیا گیا، فواد چودھری کو گرفتار کر لیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے اور رہنماؤں کے اوپر گھروں پہ چھاپے لگنے شروع ہو گئے۔ بکھر کے اندر بھی ایسی مثالیں، ضلع بکھر کے اندر بھی ایسی مثالیں سامنے آئیں کہ سابق ایم این اے جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے، ثناء اللہ مستی خیل، سابق ایم پی اے جو تھے امیر محمد حسن خیلی، ان کے ڈیروں کے اوپر، ان کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے گئے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر سٹاک ایکسچینج خراب ہونا شروع ہو گئی، پھر ڈالر کا ریٹ زیادہ ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ جو غیر یقینی کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، ملک سے جو دشمنی کی جا رہی ہے، یہ نگران حکومت ہی کر رہی ہے سب سے زیادہ، تو سب سے زیادہ، کیونکہ اب ان کو پتہ چلا کہ جب الیکشن کی ڈیٹ فائنل ہوئی ہے اور الیکشن کی ڈیٹ آتے ساتھ ہی ہماری سٹاک ایکسچینج بہتر ہو رہی ہے، ڈالر کا ریٹ کم ہو رہا ہے، تو فوراً بعد یہ کارروائیاں اس چیز کا ثبوت دیتی ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا ہے کہ جو پاکستان کو مضبوط ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا، پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھتا نہیں دیکھنا چاہتا، پاکستان کے اندر غیر یقینی صورتحال کو ختم ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اب آپ آگے چلیے، ایک زمانہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان کے اندر کلبھوشن کی بات کی جاتی تھی، پاکستان کے اندر ابھی نندن کی بات کی جاتی تھی، پاکستان کے اندر ایک زمانہ تھا 5 فروری کی پاکستان کے کامیاب آپریشن کی بات کی جاتی تھی۔ مگر اب کیا بات کی جاتی ہے؟ اب بات کی جاتی ہے کہ میاں والی کے اندر ہمارے ایئر بیس کے اوپر حملہ ہو گیا۔ اب بات کی جا رہی ہے کہ بلوچستان کے اندر ہمارے 14 پاک فوج کے جو جوان تھے، پاکستان کے محافظ تھے، ہمارے ہیرو تھے،
ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ہمارے ایلیٹ فورس کے جو کانوائے تھے اس کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں, دھماکے کیے جاتے ہیں, دھماکہ کرنے کے بعد فائرنگ کی جاتی ہے, اور یہ سب کچھ اب ہم یہ خبریں سن رہے ہیں. اور ایک زمانہ تھا کہ جب پاکستان کی اس حوالے سے, امن کے حوالے سے غیر ملکیوں کی جو یہاں پر انوالومنٹ ہوتی ہے, مداخلت ہوتی ہے, سازش ہوتی ہے, اس کو ناکام بنانے کے حوالے سے ہم خبریں سنا کرتے تھے, جبکہ دوسری جانب آج ہمیں یہ خبریں سننا پڑی کہ پاکستان کے اندر جو امن ہے اس کو خراب کرنے کے لیے جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ بڑے پیمانے پر کارروائیاں کرتے نظر آ رہے ہیں, اور پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن چونکہ پاکستان تو یہ سارا مشکل وقت دیکھ چکا ہے, پاکستانی قوم کل بھی اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑی تھی, آج بھی اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے, مستقبل میں بھی اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑی رہے گی. اور پاکستان کو یہ جو غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے پر, پاکستان کے اندر غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے کی جو کوششیں کرتے ہیں, اب انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی اپنے بدترین انجام تک پہنچیں گے, اور پاکستانی قوم انہیں پوری طرح ریجیکٹ کر دے گی. اور پاکستان کے حوالے سے, پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو سعودی عرب اب اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں, یو اے اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں, قطر اقدامات اٹھانے جا رہا ہے, دوسری دنیا کے جو ممالک ہیں, چائنا اقدامات اٹھانے جا رہا ہے, رشیا اقدامات اٹھانے جا رہا ہے, ترکی اب اس حوالے سے بات کرے گا, آپ کو ایک دو دن میں نظر آئے گا. تو یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو الحمدللہ پاکستانی قوم کے بڑے طویل انتظار کے بعد سامنے آئی, اور ہم دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر مضبوط ہوگی. ان سارے چمچے کھڑچوں کو, یہ سارے جو ڈیلیں کر کے دو نمبر طریقوں سے پاکستان کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں, ان سب کو ایک مرتبہ پھر سے بدترین شکست کا شکار بنائے گی. اگر آپ بھی پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں, اگر آپ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اگر آپ بھی ہماری یہ آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا چاہتے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آواز اسی طرح بلند ہوتی رہنی چاہیے, ہم اسی طرح کام کرتے رہیں, تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا.